بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا غزوہ احزاب، غزوہ بدر، غزوہ احد، اس کے علاوہ مسلمانوں اور جوز کے ریلیشنز کے بارے میں، صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور ہم نے اپنے لیکچر کا اختتام کیا تھا خیبر کے قلعے کے فتح کے بارے میں. آج جو ہم اہم پوائنٹس پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کے بارے میں، اور جس پر ہمارا یہ لیکچر ختم ہوگا، وہ در ذیل اہم نکات ہیں. نمبر 1، دا کنکیسٹ آف مکہ، فتح مکہ، دا بیٹل آف حنین، غزوہ حنین، مارچ آن تبوک، غزوہ تبوک، دا فیئرویل حج، خطبہ حجۃ الوداع، the passing away of Prophet Muhammad peace be upon him، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور آخر میں ہم پڑھیں گے احادیث regarding the death of Prophet Muhammad peace be upon him. اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کچھ ایسی احادیث کا ذکر کریں گے جو شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے the conquest of Makkah. The truce of Hudaybiyah was broken by the Quraysh when they sided with the tribe of Banu Bakr, with whom they had a pact to help one another. They attacked the tribe of Banu Khuza'a, who were the allies of the Muslims. جب مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہونے والے صلح حدیبیہ کو اور صلح حدیبیہ کی شکوں کی نافرمانی کی قریش مکہ نے اور ان کو توڑ دیا، چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ بنو بکر کا جو قبیلہ ان کا حریف قبیلہ شمار ہوتا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قبیلے بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے اور جنگ کی، اور بنو خزاعہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ شمار کیا جاتا ہے. چنانچہ عرب کے دستور کے مطابق اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے حلیف قبیلے کے خلاف جنگ کرتا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کہتا، تو اس کے حلیف قبیلے کے خلاف جنگ بھی اس کے ذاتی مفادات کے خلاف جنگ سمجھی جاتی. چنانچہ بنو بکر کا وہ قبیلہ جو اس معاہدے کے تحت، صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت قریش مکہ کا حلیف قبیلہ تھا، اس قبیلے نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کی اور ان پر اٹیک کیا، ان پر حملہ کیا. چنانچہ مسلمانوں نے اس کو اپنے خلاف حملہ سمجھا اور اپنے حلیف قبیلے کی بھرپور مدد کی. The treaty was no longer affected. Abu Sufyan ibn Harb realized that this and did his best to revive the treaty. ابو سفیان ابن حرب کو جب یہ پتا چلا کہ قریش مکہ نے ان کے اس صلح حدیبیہ کی نافرمانی کی ہے اور اس کے شکوں کو توڑا ہے، چنانچہ اسے پتا چلا کہ اب اگرچہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس صلح نامے کا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کو مسلمانوں اور انہوں نے سائن کیا تھا. چنانچہ اس نے بہترین اور بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو وہ آمادہ کر لے اور اس معاہدے کو دوبارہ ریوائز کرنے کی کوشش کرے. But the Muslims had already realized that the kuffar were not to be trusted and the treaty was never revived. لیکن مسلمانوں کو، چونکہ مسلمان عرب کے لوگوں سے واقف تھے اور قریش مکہ کے حالات و اطوار سے بہت اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اب یہ معاہدہ کبھی بھی دوبارہ ریوائیو یا دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آیا جا سکتا اور مسلمان کبھی بھی قریش مکہ پر اعتماد نہیں کر سکتے. اینڈ دس واز اے وکٹری آف مسلمز، دس واز کنسیڈرڈ اے وکٹری فار دا مسلمز، اور مسلمانوں کو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی فتح سمجھی گئی کہ مسلمان اگرچہ کامیاب تھے، اسی لیے مسلمانوں سے انہوں نے دوبارہ صلح نامہ طے کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں سے دوبارہ انہوں نے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ مسلمان یہ جانتے تھے کہ ان سے معاہدہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. On hearing the news that the kuffar had broken the truce, Prophet Muhammad peace be upon him prepared to leave for Makkah.
اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ صلح نامہ حدیبیہ توڑا جا چکا ہے اور قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلے کی مدد کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے خلاف حملہ کیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنا اصول، اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا ہے. And every precaution was taken to keep the kuffar unaware of the coming of the Muslim army. چنانچہ مسلمانوں نے انتہائی خاموشی اور رازدارانہ طریقے سے مکہ کی جانب مارچ شروع کیا اور مکہ کی جانب پیش قدمی شروع کی، اور مسلمانوں کی بہترین کوشش تھی کہ اس پیش قدمی سے قریش مکہ کو ناواقف رکھا جائے اور انہیں اس کی کسی قسم کی اطلاع نہ پہنچے. It was the 10th of the Ramadan in the year 8 Hijri that an army of 10,000 Muslims marched towards Makkah. 8th year of Hijra میں 10,000 مسلمانوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی. And the Muslims encamped at Ma'ar Zari, a place a few kilometers from Makkah. چنانچہ مسلمانوں نے مارو زری نامی ایک جگہ پر جو مکہ سے تقریباً 5 کلومیٹر فاصلے پر تھی وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا. When the shepherds of Makkah returned in the evening, they reported to the Makkans that a huge army was encamped outside Makkah. Abu Sufyan ibn Harb went to investigate who this army was and what were they doing in the valley of Makkah. During his investigation, he met Hazrat Abbas, the uncle of Prophet Muhammad, peace be upon him, who convinced Abu Sufyan ibn Harb to have an audience with Prophet Muhammad, peace be upon him. چنانچہ شام کے وقت میں جب چراواہے اپنی چراگاہوں سے واپس آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑے پڑاؤ کو دیکھا اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے ابو سفیان کو بتایا کہ ایک بہت بڑا گروہ مکہ کے قریب آ کر آباد ہوا ہے. چنانچہ ابو سفیان کو خود بھی اس بات کی تشویش تھی کہ یہ گروہ کون ہے، یہ گروہ کیوں آیا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں. چنانچہ ابو سفیان نے اس کی تفتیش کرنے کی ٹھانی. ابو سفیان ابن حرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے چاہیے، اس کے بعد انہیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے. کیونکہ کفار مکہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اگر انہوں نے بالواسطہ اقدام کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور وہ ان کا معاہدہ بھی توڑ چکے ہیں تو مسلمان ان کے خلاف جنگ کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں کریں گے اور مسلمان کبھی بھی پیش قدمی سے واپس نہیں جائیں گے. اور وہ یہ بھی اچھی طرح سے کفار مکہ جانتے تھے کہ وہ تمام مارکے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف شرکت کی ہے اس میں مسلمانوں کو فتح اور کامیابی حاصل ہوئی ہے. چنانچہ ابو سفیان ابن حرب نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی ٹھانی. ابو سفیان ابن حرب, the arch enemy of Islam, who had instigated so many battles against the Muslims, was now in the tent of Prophet Muhammad, peace be upon him, and Prophet Muhammad offered him protection from any harm. چنانچہ یہ شخص اپنی جان بچانے کی خاطر اور اگرچہ یہ اسلام کا بہت بڑا شدید دشمن تھا، اپنی جان اور اپنے قبیلے کی حفاظت کی خاطر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. اور جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسم کے نقصانات اور کوتاہیوں سے اس کو معافی عطا کر دی. The Muslim army triumphantly entered Makkah without any bloodshed and the kuffar surrendered without an attempt to resist. چنانچہ تمام کفار مکہ نے کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے اسلام کی فتح اور کامیابی کو مان لیا اور مسلمان بغیر کسی ایک انسان کے خون بہا کے مکہ میں اسلام داخل ہو گیا اور کسی ایک شخص نے بھی مسلمانوں کے خلاف ریزسٹ نہیں کیا. The city of Makkah was now at the mercy of Prophet Muhammad and the Muslims.
Everybody was present in the courtyard of Haram, the holy sanctuary of Kaaba. The enemies of Prophet Muhammad, peace be upon him, and Islam were helpless. اور وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت جمع کرتے تھے، آج وہ بے یار و مددگار تھے. اور تمام مکہ کے رہنے والے لوگ خانہ کعبہ کے میدان میں اور خانہ کعبہ کے سامنے جو خالی جگہ تھی اس پہ جمع ہو چکے تھے تاکہ وہ دیکھیں کہ مسلمان ان کے ساتھ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ تمام علاقہ اور تمام لوگ مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھے. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "What do you expect at my hands?" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے کس چیز کی امید رکھتے ہو. The voices of their hearts rang out. ان کے دلوں کی آوازیں بلند ہوئیں. Kindness and piety. Gracious brother, gracious nephew. They were not disappointed. یہ لوگ مایوس نہیں تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ سے رحم دلانا امید رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک بہت نیک بیٹے اور ایک بہت اچھے بھائی اور ایک بہترین نیفیو ہیں، بہترین بھتیجے اور بھانجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم used the noble words of حضرت یوسف علیہ السلام when he addressed his brothers. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ ادا فرمائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا have no fear this day, may Allah forgive you and he is the most merciful of those who show mercy. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے and he is the most merciful of those who show mercy. اور نبی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو لوگ رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے اور اپنے اخلاص اور اپنے بہترین عملی کردار کا نمونہ دیتے ہوئے بغیر کسی خون بہا کے مکہ فتح کر لیا. اور وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کی، نہ صرف رکاوٹیں پیدا کی بلکہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد سے الگ کر دیا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکال دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاقہ فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں بھی تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، چنانچہ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کے ساتھ زیادہ رحم دل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو حرم قرار دے دیا اور ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان حاصل ہوگی. چنانچہ بغیر کسی خون بہا کے اور بغیر کسی جد و جہد کے مسلمانوں نے صرف اپنی بہترین کردار اور قیادت کی بنا پر کفار مکہ کو شکست دیتے ہوئے مکہ کا پورا علاقہ فتح کر لیا. Hinda, the wife of Abu Sufyan ibn Harb, who had mutilated the body of Hazrat Hamza, came in the presence of Prophet Muhammad, peace be upon him, covered in a veil. ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبائے گی، اور غزوہ احد میں اس نے ایسا کیا اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں سے آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر ایک چادر میں لپٹی ہوئی آئی. The most bitter enemy was touched with the great and general amnesty, general pardon of Prophet Muhammad, peace be upon him, and accepted Islam.
لیکن جب یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی لاش کو بہت بری طرح سے پامال کیا تھا، جب یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت رحم دلانہ سلوک کیا، یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. And Prophet Muhammad, peace be upon him, purified the sacred house of Allah subhanahu wa ta'ala, removing all its 360 idols and stones, reciting, truth has come and falsehood vanished, and no more shall falsehood return. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پر یہ آیات، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات جاری تھیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز ہے. The sanctuary of Holy Kaaba contained such idols as Hubal, Lat and Manat. They saw their downfall, for they were nothing but the pieces of stones. Now every nook and the corner of Makkah witnessed and resounded with the call of Tawheed. Prophet Muhammad, peace be upon him, also proclaimed that Allah has forbidden the sale of intoxicants and the usury is declared as haram. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور خانہ کعبہ کی ارد گرد کی جتنی بھی جگہ تھیں اور مکہ کی وادی لا الہ الا اللہ اور ایک توحید کے کلمے سے بلند ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو نشہ دیتی ہیں اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. It was indeed a unique conquest for Islam and triumph of Prophet Muhammad, peace be upon him's unshakable faith in his sacred cause. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی کامیابی شمار کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی نقصان کے انہوں نے وہ علاقہ جس سے ان کو بہت بے دردی سے نکالا گیا تھا انہوں نے فتح کر لیا. Witness our beloved Nabi, Prophet Muhammad, peace be upon him, now seated on Mount Safa, delivering his sermon to the multitude of people. Contrast this with his flight, stay in the cave of Thor and receiving wounds in the battles. Now his faith is surely Allah is with us, is the secret of his success in life and mission. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت شاندار خطبہ دیا اور یہ مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا راز تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے شامل حال تھی. اور مسلمانوں کی اس فتح اور کامیابی کا اگر موازنہ کیا جائے مسلمانوں کی ان تکالیف کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اور مختلف جنگوں میں برداشت کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات میں ان کے ساتھ تھا. Prophet Muhammad, peace be upon him, had left Medina for Makkah with the Muslims army on Wednesday 10th Ramadan 8 after Hijrah and entered Makkah on the 20th of Ramadan, and on that very day Makkah was conquered. He remained in Makkah for about 10 to 15 days and thereafter returned to Medina Tayyibah. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد تقریباً 10 سے 15 دن کے دوران مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کے علاقے میں تشریف لے آئے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے دی بیٹل آف حنین، غزوہ حنین. مکہ had been the nucleus center of religion in Arabia and the capital of Hijaz. When the Islamic flag flew from the top of Kaaba, the whole of Arabia recognized this as the symbol of Islam's truthfulness. جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اس کے بعد مدینہ کو تمام دنیا میں ایک سینٹر اور ایک اہم مقام کی حیثیت حاصل ہو گئی جو مسلمانوں کے دین کی کامیابی اور فتح کی علامت سمجھا جاتا تھا. After the conquest of Makkah, people in every part of the land were leaving idol worshipping
and entering the peaceful fold of Islam. چنانچہ دنیا کے تمام علاقوں سے لوگوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنی بت پرستی کو چھوڑ دیا اور وہ جاہلانہ رسوم و رواج جن پر وہ عمل کرنے والے تھے ان کو ترک کر دیا. The two tribes situated between Makkah and Taif, that was Hawazan and Saqif, thought themselves to be superior and refused to embrace Islam. لیکن اس وقت میں دو ایسے گروہ تھے جو مکہ اور طائف کے درمیانے علاقے میں رہتے تھے. ان قبیلوں کے نام تھے حوازان اور ثقیف. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت برتر اور بہت بہتر قبائل ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اسلام سے دور رکھا، اسلام کے بارے میں دل میں ہمیشہ شک و شبہات رکھے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. The chief of the Hawazan tribe, Malik ibn Auf, investigated the neighboring tribes and gathered a huge army to harm Islam. اور حوازان کے قبیلے کا مالک جس کا نام مالک ابن اوف تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کرنے کے بارے میں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا. After receiving the news of this threat, Prophet Muhammad, peace be upon him, prepared an army of 12,000 men including 2,000 Makkans and marched out of Makkah towards the valley of Hunain. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے بارے میں سوچا اور ان کی طاقت کو ختم کرنے اور ان کے سامنے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 افراد پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا، جس میں 2,000 لوگ مکہ سے بھی شامل تھے. The people of Hawazan were noted for their archery. حوازان کے لوگ اپنی تیر کمانی کی صلاحیت کی بنا پر جانے پہچانے جاتے تھے. As the Muslims advanced, they were met with attacks of arrows from all sides and the main army attacked from the front. اور جیسے ہی مسلمان حوازان کے علاقے میں داخل ہوئے، انہوں نے مسلمانوں پر سامنے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے ہراول دستے پر تیر کمانوں کی بوچھاڑ کر دی. The Muslims army could not stand the furious attack of the enemy arrows and fell back. اور مسلمان چونکہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے اور ایک دم سے اچانک ہی ان پر یہ حملہ کیا گیا، چنانچہ مسلمانوں کے کچھ لوگ مسلمانوں کے دستے سے کچھ لوگ واپس پیچھے کی جانب مڑے. The retreat caused great confusion among the Muslim soldiers. Even the Muhajirin and Ansar retreated. یہاں تک کہ اس مسلمانوں کے واپس ہونے یا واپس پھرنے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار کے درمیان بہت بڑی کنفیوژن اور ایک شک و شبہ کی سی کیفیت دوڑ گئی اور جس کی وجہ سے ایک عجیب سے خوف طاری ہو گیا. Prophet Muhammad, peace be upon him, was left with a small band of Sahaba and they fought back with great courage and determination. اور صرف کچھ صحابہ کی تعداد باقی رہ گئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود تھے. چنانچہ انہوں نے بہادری اور شجاعت کے بہت سے کارنامے دکھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود رہے. حضرت عباس and the heroes of Islam descended from their camels and heroes and attacked the army with great ferocity. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے بہت سے جانثار صحابہ نے اپنی شجاعت اور دلیری کے بہت سے کارنامے دکھائے اور بہت حوصلے اور جرأت کے ساتھ ان کے اس حملے کا جواب دیا اور اس کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتے رہے. When the standard bearer of the enemy fell dead, all turned and retreated. اور جب ان کے ہراول دستے اور قریبی گروہوں نے اپنا حملہ روک دیا اور ان کے بڑے بڑے حکمرانوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا اور مسلمانوں نے ان کو ختم کر دیا، تو یہ لوگ ہار مان گئے اور واپس شکست خوردہ مسلمانوں کے پاس آ گئے. Taif was inhabited by the Saqif tribe and within 2 years of the Battle of Hunain they voluntarily embraced Islam. طائف کے لوگ اگرچہ حنین کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جرأت مند اور حوصلہ افزا نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا.
اور یہی وجہ تھی کہ جنگ حنین کے 2 سال کے بعد طائف کے تمام علاقے کے لوگوں نے خود ہی رضاکارانہ طور پر اپنی پسند اور مرضی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا. چنانچہ حوازان، ثقیف کے قبیلے اور حنین کے ساتھ ساتھ طائف کا بھی علاقہ مسلمانوں کی ٹیریٹری میں، مسلمانوں کے علاقے میں شامل ہو گیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے مارچ آن تبوک، غزوہ تبوک. In the early days of Hijrah, Syria and Egypt were territories governed by the Roman Emperor, and the rising of a new power of Islam made the Romans jealous and uneasy. In a short time, the rapid growth of Islam reached the borders of Syria. The Romans claimed Islam as a danger, so decided that a consolidated attack on Arabia was necessary. The merchants coming from Syria brought news that a large army was ready to attack Medina. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے شروع کے دنوں میں 9th year of Hijrah in the month of Rajab, رومن امپائر نے اور ان کے حکمرانوں نے یہ سوچا، اور چونکہ یہ اسلام کے خلاف بہت حسد اور جیلسی رکھتے تھے اپنے دل میں، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمان اسی طرح سے بڑھتے رہے اور تمام علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا رہا تو بہت جلد روم اور فارس کے علاقوں میں بھی مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، اور یہ لوگ ان لوگوں کو مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہنا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کرنے کے بارے میں سوچا تاکہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئے طاقت کو روکا جا سکے اور مسلمانوں کے ان بڑھتے ہوئے حملوں اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو پسپا کیا جا سکے. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا اور سیریا، شام سے آنے والے تاجر یہ خبر لے کر آئے کہ رومن امپائر رومی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. Prophet Muhammad, peace be upon him, called all the tribes, heroes, fighters and zealous followers of Islam to defend the faith and their motherland against foreign invasion. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے قبائل، تمام وہ لوگ جو اسلام کی خاطر لڑنا چاہتے تھے اور تمام مشہور اور ہیرو لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی اور اسلام کے لیے دن رات صرف کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اپنے مدر لینڈ یا وہ علاقہ جو ہمارا آباء و اجداد کا علاقہ ہے اس کو باہر کی حملے سے اور ان کو باہر کے حملہ آوروں سے بچانے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ اس جنگ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 اونٹ اور 10,000 دینار اپنے گھر سے دیے اور اپنی ذات کے خرچ میں سے دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین پر مشتمل ایک بڑا گروہ بنایا جس میں 10,000 کیولری یعنی گھوڑ سوار شامل تھے. The army set out on Thursday in the month of Rajab, 9th after Hijrah, to encounter a well-armed, well-disciplined Roman army. چنانچہ 30,000 افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تشکیل دیا گیا جس کا مقابلہ ایک رومن امپائر سے کرنے جا رہے تھے مسلمان، اور یہ رومی اپنی جنگی صلاحیتوں کے باعث بہت زیادہ جانے اور پہچانے جاتے تھے. They were very well disciplined and well equipped persons. The Muslims army encamped at a place called Tabuk for 20 days. چنانچہ مسلمانوں نے تبوک کے علاقے کے پاس جہاں یہ جنگ لڑی گئی 20 دن کے لیے قیام اختیار کیا. When the Roman army saw the great force, their spirits
damped and they gave up their intention of invasion or war. اور جب انہوں نے مسلمانوں کے اس جوش و خروش سے بھرے ہوئے 30,000 کے افراد پر مشتمل لشکر کو دیکھا تو ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت پسپا ہو گئی. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ یا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. Witnessing the life, piety and the devotion to Allah, the Christians were greatly impressed. اور رومی لوگ جو نصارہ کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور عیسائی کہلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے کردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلانہ صفات سے بہت متاثر ہوئے. So the Prophet Muhammad, peace be upon him, concluded many peaceful agreements with certain Christian tribes and returned to Medina. چنانچہ روم میں آباد لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے معاہدے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے واپس آ گئے. The expedition of Tabuk ended the warfare and tribe after tribe began to embrace Islam. اور جیسے ہی مسلمانوں نے ان کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے طے کیے تو ان لوگوں نے بہت زیادہ جاں فشانی سے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام پر اچھے معنوں میں عمل کرنے والے بن گئے. Within 2 years the whole of Arabia and was united under the banner of Islam, and the cry of Allahu Akbar resounded from all the sides. اور یہی وجہ ہے کہ 2 سال کے اندر تمام عرب کے علاقے اور تمام عرب کے لوگ نہ صرف اسلام قبول کر چکے تھے بلکہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں تمام اطراف سے بلند ہوتی تھیں. جب تبوک کا علاقہ فتح ہوا تو تبوک کے علاقے کے فتح ہونے سے پہلے حوازان اور ثقیف، اس کے علاوہ خیبر کے علاوہ روم اور فارس اور مدینہ، مکہ اور یہ تمام الطائف، یہ تمام علاقے مسلمانوں کے زیر پرستی آ چکے تھے اور مسلمانوں کا دین ان تمام علاقوں پر غالب آ چکا تھا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے دا فیئرویل حج، حجۃ الوداع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج ادا کیا. عمرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 ادا کیے، لیکن حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ادا کیا اور یہ اس کا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. The land of Arabia had seen many wars and killing for centuries. In the year 10th after Hijrah, most of the Arabia had embraced Islam. There were no idol worshipping. In the month of Zilqa'dah, 10th after Hijrah, Prophet Muhammad, peace be upon him, accompanied with 1,24,000 companions and left Medina for Makkah to perform the Hajj. چنانچہ کچھ ہی عرصہ میں عرب کے تمام علاقوں میں جب اسلام پھیل گیا اور لوگوں نے اپنی پسند سے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی طور پر بہت خوشی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اطمینان اور سکون محسوس ہوا کیونکہ عرب کی زمین پر صدیوں سے خون بہا کا سسٹم، خون بہا کا نظام جاری تھا اور لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں مبتلا تھے. چنانچہ جب تمام علاقے نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد 10 ذی الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1 لاکھ اور تقریباً 24,000 صحابہ کے ساتھ حج کا ارادہ کیا. On the 5th of Zilhajj, the Muslims entered Makkah and performed Umrah, and on the 8th of Zilhajj, Prophet Muhammad, peace be upon him, camped at Mina with the Sahaba. Riding on his camel Quswa, Prophet Muhammad, peace be upon him, proceeded to the plains of Arafat, some 10 kilometers from Mina. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ذی الحج کو مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں عمرے کی نیت سے داخل ہوئے اور 8 ذی الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نے اپنے صحابہ کے ساتھ مینا کے علاقے میں قیام اختیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے عرفات کے میدان میں قیام کیا جو مینا سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے.
Here he delivered his final khutbah to the entire assembly of Muslims. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ادا کیا. اگرچہ اس خطبے کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن دراصل یہ خطبہ صرف ان مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کی ہدایت اور روشنی تمام انسانوں کے لیے تھی. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود تھی، اور قیامت کے دن تک آنے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جو تمام انسانوں کی فلاح کا باعث بن سکتی ہیں. He reminded them of their duties towards Islam, explained the rights and treatment of women, that nobody should absorb the rights of each other, property, and all Muslims should honor and respect each other. اپنے اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام انسانوں کے حقوق اور تمام انسانوں کی مساوی حیثیت پر بہت زور دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رائی اور نگران اور محافظ بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کے حقوق کی پاسداری کرے، اور کوئی کسی کا مال ناجائز طور پر غصب نہ کرے. The slaves also received a declaration of just treatment. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کا بھی ذکر کیا، اور یہ کہ وہ انصاف پر مبنی کہ ان کے ساتھ انصاف پر مبنی سلوک روا رکھا جائے. False superiority of race, nation and tribe was discouraged and the interest or the usury was made haram. اور کسی قسم کی فوقیت جو انسان کی نسل، اس کی قوم یا اس کے قبیلے کی وجہ سے کسی دوسرے انسان پر فوقیت دینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوجری اور انٹرسٹ کو، سود کو حرام قرار دیا. That day the torch that brightened the path of truth was handed to the ummah of Prophet Muhammad, peace be upon him, and Prophet Muhammad exclaimed to the people. اور اس دن ہدایت اور رہنمائی کے اس سفر کا رہنما مسلمان امت کو بنا دیا گیا، اور آئندہ آنے والی دنیا تک ہدایت اور رہنمائی کے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر فرمایا، او لارڈ ہیو آئی کنویڈ دا میسج. اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ The whole assembly of Muslims replied in one voice, by our Lord, verily you have. چنانچہ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ فرمایا کہ بے شک اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح معنوں میں پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. Prophet Muhammad, peace be upon him, also told his vast audience, I have behind amongst you two things. If you should hold fast to it, you shall be secure from vices and evil ways. That is the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آج میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا ہے، اور
اپنے پیچھے میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ 2 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے لیے ایک واضح اور روشن معیار بنا دیا کہ ہر وہ کام جو آنے والے وقتوں میں دین میں پیدا کیا جائے گا اور ہر وہ چیز جس کی بنیاد دین میں تلاش کی جائے گی اس کو اس معیار کے مطابق پرکھ لیا جائے، اس کو اس معیار کے مطابق دیکھ لیا جائے کہ اگر تو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشاد فرما دیا ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر قرآن میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں کوئی ذکر ہے اور اس کے بارے میں حدیث واضح روشن دلیل دیتی ہے تو اس چیز کو قبول کر لیا جائے گا. لیکن اگر آنے والے زمانے میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جس کو دین میں شامل کیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد قرآن یا حدیث سے پتہ نہ چل سکے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ چیز اسلام میں بدعت ہے، اسلام میں نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. When the glowing message and the marvelous mission saw the day of its grand achievement, the Holy Prophet, peace be upon him, received the divine call thus. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کو، اپنے زندگی کے اس پیغام کو پہنچا دیا جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. Verse number 5, Surah number 3. This day I have perfected your religion for you, completed my favors on you, and I have chosen Islam as a deen for you. Thus giving the divine message, he bid farewell to all the Muslims. Then performing other rites and performing the Fajr Salat in the Kaaba on the 12th Zilhajj, the whole gathering left for their homes, and the beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, accompanied by the Muhajirin and Ansar, returned to Medina. چنانچہ 12 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اوس اور انصار اور مہاجرین کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس رخ کیا. اس طرح اس خطبے کا اختتام ہوا. اب ہم پڑھیں گے دا پاسنگ اوے آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. After performing the farewell Hajj, Prophet Muhammad, peace be upon him, left for Medina. He wanted to say farewell to those who embraced Shahada, who had laid down their lives for the cause of Islam. So he went to Uhud and made dua for those who had achieved martyrdom and everlasting life. چنانچہ حج سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے راستے میں ان لوگوں کے لیے دعا کے بارے میں سوچا جو جنگ احد میں یا دوسری مارکوں میں وفات اور شہادت کا درجہ نوش فرما چکے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرنے کی غرض سے جنگ احد کے میدان میں گئے. After his visit to Uhud, Prophet Muhammad, peace be upon him, visited the cemetery of the Muslims called Jannatul Baqi. اور احد سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں گئے اینڈ ان مدینہ اینڈ میڈ دعا فار دا ڈپارچڈ سولز. چنانچہ وہ لوگ جو وفات پا چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقی میں جا کر ان کے لیے بھی دعا کی. In the month of Muharram, 11th after Hijrah, he fell ill with fever which became worse from day to day.
چنانچہ وہاں سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو بیمار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شکایت ہوئی جو دن بدن بڑھتی گئی. When the illness became worse, then Prophet Muhammad sought permission from his wife to spend his final days in the house of Hazrat Aisha رضی اللہ تعالی عنہا. چنانچہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنی بیویوں کی ازواج مطہرات کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، چنانچہ آپ نے تمام ازواج سے مشورہ کرنے کے بعد اور ان سے اجازت طلب کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سکونت اختیار کی. The last salat that he could lead in Jamaat was the Maghrib salat, and when his health failed him, he directed, let Abu Bakr lead the prayer. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ آپ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے تھے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں. Prophet Muhammad's house was adjoining Masjid Nabi, and from his house he saw the Muslims engaged in salat. This pleased the Prophet Muhammad, peace be upon him, very much. The health of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got worse, and according to some narrations, on Monday 12th Rabiul Awwal, 11th after Hijrah, the greatest leader of mankind passed away. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی اور بہت زیادہ خراب ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، اور کچھ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وفات پائی، جبکہ ان کی وفات کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت فضل ابن عباس, Hazrat Ali, Hazrat Usama gave the body a ghusl, a bath, and it was lowered into the grave in the very apartment of his wife Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, where he breathed his last. اور اس کے بعد ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی دفن کر دیا گیا. یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں. Now we'll discuss some ahadith regarding the death of Prophet Muhammad, peace be upon him. اس کے علاوہ امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل ترمذی میں کچھ ایسی احادیث کا ذکر کیا ہے، کچھ ایسی احادیث بیان کی ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات سے تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری لمحات کیسے گزارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کا چہرہ اور ان کے حالات ان کی وفات کے وقت کیسے تھے. The historians are unanimous in that the Prophet Muhammad, peace be upon him, passed away on Monday. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی. اس کے بارے میں مورخین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. There are difference of opinion about the date of his death. The majority are of the opinion that it was on the 12th of Rabiul Awwal. But there is a complexion, or there is a doubt in this. اکثریت کی یہ رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار ہی کے دن ہوئی، لیکن اس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. That in the 10th year of Hijrah, the 9th Zilhaj, the day on which Prophet Muhammad, peace be upon him, observed the Waquf of Arafat, was on Friday. اگر تاریخ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ وقوف عرفات 9 ذی‌الحج، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا، اس دن جمعے کا دن تھا. And there is no difference of opinion in this among the muhaddithin nor the historians. اور اس دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی‌الحج کو حج کیا، اس دن جمعے ہی کا دن تھا، اس کے بارے میں نہ تو مورخین اور نہ ہی محدثین میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے.
This has also been mentioned many a time in the hadith that the Hajj of Prophet Muhammad peace be upon him on the ninth Zilhajj was on Friday. اور اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ واضح ذکر ملتا ہے کہ حج 9 ذوالحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج ادا کیا اس دن جمعے کا دن تھا. After taking into consideration if the months of Zilhajj, Muharram and Safar, all 3 months had 30 days or 29 days, or if some had 29 and the other has 30 days, in no combination does 12th Rabiul Awwal fall on Monday. چنانچہ اگر تینوں مہینے ذوالحج، محرم اور سفر ان تینوں کے دنوں کا اس حساب سے ذکر کیا جائے کہ تینوں یا تو 30 دن کے ہوں یا تینوں 29 دن کے ہوں یا پھر ان میں سے کچھ 29 دن کے ہوں اور کچھ 30 دن کے ہوں، کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول سوموار کے دن وقوع پذیر نہیں ہو سکتا. For this reason a group among the محدثین has given preference to the other date. اور یہی وجہ ہے کہ محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور تاریخ قرار دی ہے. The illness of Prophet Muhammad peace be upon him first began with a headache. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد سر سے شروع ہوا. On that day Prophet Muhammad peace be upon him was at the house of Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ. After that at the house of Maimuna رضی اللہ تعالیٰ عنہ the illness increased. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے حجرے میں گئے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا. In this state he fulfilled the rights of his wife by spending the days appointed for them at their houses. اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن جو تمام ازواج مطہرات کے لیے منتخب شدہ تھے ان کے پاس گزارے. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گزارش کی، یہ درخواست کی کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل کر دیا جائے. چنانچہ تمام ازواج مطہرات کی اجازت دینے کے بعد، ان کی پرمیشن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں منتقل کر دیا گیا. اس میں ہم 3 اہم احادیث کا ذکر کریں گے. نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates the last glimpse I had of Prophet Muhammad was at the time of his last illness on a Monday morning when he lifted the curtain of his house to look at his ummah performing the salah. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری نگاہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ڈالی وہ سوموار کی صبح کو تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر کے پردے کو بلند کر کے مسلمان امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. At that time his Mubarak face was shining and clear as it was a page of Mushaf. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن تھا جیسے قرآن کا ایک صفحہ ہو. At that time the Prophet Muhammad was performing the Fajr Salah behind Abu Bakr. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. The people began moving back in happiness after seeing him, thinking that he would come to join them. اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ موڑ لیا کہ گویا وہ مسلمانوں کی جماعت کروائیں گے یا مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے نماز کے معاملے میں. Before this too, on an occasion when Prophet Muhammad peace be upon him became ill, حضرت ابو بکر صدیق led the salah. لیکن اس سے پہلے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نماز میں نمائندگی کی. When he was recovering he would come and join the congregational prayer. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت میں ذرا بہتری محسوس کرتے تو آپ
نماز کے لیے تشریف لے آتے اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتے. Prophet Muhammad made a sign to the people to remain in their places. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ نے مسلمانوں کو ہاتھ کے اشارے سے یہ رہنمائی کی کہ لوگ اپنی نماز کی جگہ پر قائم رہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی میں نماز ادا کریں. And Prophet Muhammad, peace be upon him, passed away on that day. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات رونما ہوئی. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates that at the time of the death of Prophet Muhammad, peace be upon him, she gave him support with her chest, or she sat with her lap. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی کے ذریعے یا اپنی گود کے ذریعے ان کو مدد فراہم کی. He asked for a container to urinate in. He urinated therein and thereafter he passed away. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا برتن مانگا جو انہیں مہیا کر دیا گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وقوع پذیر ہوئی. تیسری حدیث قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ reports that حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reports, I had seen Prophet Muhammad at the time of his death. A cup of water was near him. He was putting his hands in the cup and wiping his face with it. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے ہاتھ کے پاس ایک پانی کا برتن مہیا کر دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے. At the time of intense heat and unrest, it calms one. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مزید کہتی ہیں کہ تکلیف اور بے آرامی کے موقع پر یہ چیز انسان کو آرام اور سکون مہیا کرتی ہے. Then he was reciting, "Oh Allah, help me in the difficulties of death." اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ موت کی مشکلات میں میری مدد فرما. حدیث نمبر 4 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrates, after witnessing the difficulties experienced by the Prophet Muhammad, peace be upon him, I do not doubt that anyone does not experience difficulties at the time of death. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر میں نے موت کی سختی اور موت کی تکلیف کو دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد میں اس بات میں شک و شبہ نہیں کر سکتی کہ مرنے کے وقت انسان کس خوفناک یا مشکل حالت سے دوچار ہوتا ہے. حدیث نمبر 5 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ narrates, after the death of Prophet Muhammad, peace be upon him, a disagreement arose between Sahaba regarding the burial. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے معاملے میں صحابہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا. Some preferred the Masjid Nabawi, some because of Prophet Muhammad, peace be upon him, attachment to the Sahaba, said that the Jannatul Baqi, and some says that next to his grandfather Hazrat Ibrahim alayhi salam, and some says to Makkah. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے میں سے کچھ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دفنایا جائے, کچھ نے کہا کہ مکہ مکرمہ جو ان کی آبائی جگہ تھی وہاں دفنایا جائے, اور کچھ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے قریب دفنایا جائے.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر اپون سیڈ، اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا I heard something from Prophet Muhammad peace be upon him which I did not forget. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. The death of the Anbiya occurs in the very place where burial is desired. کہ انبیاء کی موت ہمیشہ اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر ان کو دفنایا جانا ہو، یا ان کے دفنائے جانے کی جگہ پر ہی انبیاء کی وفات اللہ کے اذن کے مطابق ہوتی ہے. Hence bury Prophet Muhammad peace be upon him at the place of his death bed. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وفات فرمائی ہے وہیں پر ان کو دفنایا جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں دفن کر دیا گیا. یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہم نے مختلف عنوانات کو پڑھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ، ان کے چائلڈہڈ، مین ہوڈ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ینگ ایج، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرج، پروفٹ ہوڈ، پریچنگ. اس کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بیٹلز کے بارے میں پڑھا، اور اس کا سلسلہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ پر آ کر ختم ہو گیا. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ نئی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.